کہ جنہوں نے سروسوں میں اور بڑے بڑے مناصب پہ 30 سال 35 سال اور 40 سال گزارے ہیں اور پوری زندگی میں کبھی حرام کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، الحمدللہ کبھی رشوتوں کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ ایک لوگ تو رشوتوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ کہیں سے ملے، اور وہ رشوتیں ان کی طرف دوڑتی ہیں، ان کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں اور ان کے گھروں اور دہلیزوں تک پہنچائی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالی سے ایک عہد کیا ہوتا ہے کہ جب میرا دین، میری شریعت اور جب میرا پیغمبر ان چیزوں کو حرام کہتا ہے اور جہنم کا راستہ بتلاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے طرف نہیں جاتا، اور ایک قناعت کی زندگی اور ایک پاکیزہ زندگی اور ایک مثالی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہ تعالی امت میں ایسے افراد کو اور بھی بڑھا دیں، اور اللہ تعالی ایسے لوگوں کے اگرچہ فی الحال تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالی ان کے زندگی میں اور ان کی اولادوں میں اور ان کے نسلوں میں خیر اور برکات رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ تو امت خیر بھی ہے۔ حکمرانوں میں بڑی چیز ہے، بعض تو ایسے بدمست ہو جاتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اپنا دور حکمرانی عیاشی میں، سفاکی میں، ظلم و تعدی میں، لوٹ مار میں، غبن اور کرپشن میں، اسی میں گزار دیتا ہے، اور یہی کہ حل میں مزید اور اگر اپنے ملک میں اگر جگہ نہیں رہتی یا کہیں خطرہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، باہر ملکوں میں پھر کیا کیا بناتے ہیں اور رکھتے ہیں اور چھپاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ کیا ایسے لوگوں کو کوئی سکون میسر ہے اور کوئی آرام اور عزت میسر ہے؟ ہر وقت خوف اور ایک پریشانیوں کا لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے، دین کے لیے اور قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک وزیر اعظم صاحب رہے، پھر ہٹائے گئے، میری پہلے سے ان سے ملاقات تھی ہمارے ملک کے، تو مجھے کچھ علماء نے کہا کہ آپ ان سے ذرا ملیں۔ میں ملا، خیر کچھ لمبی باتیں ہوئیں۔ میں نے کہا آپ کے پاس ایک موقع تھا تو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ کچھ اچھا کام کر جاتے اسلام کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے۔ تو جیسے ہمارے عذر ہوتے ہیں کہ جی یہ وہ اس طریقے سے کافی لمبی باتیں ہوئیں، تو میں پوری نہیں کر سکتا ہوں اس موقع پر۔ میں نے کہا جی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ تو نہیں ہے اور پھر بھی آپ کو مواقع ملیں، تو خیر یہ وقت گزرتے ہیں۔ میں نے ان کے سامنے مثالیں دی۔ میں نے کہا یہ اقتدار تو ظاہر ہے ہمیشہ ہوتا نہیں ہے، کہیں ہمارے ہاں تو 2 سال 3 سال اور 5 سال پورا کر دیا تو بڑی خوش قسمتی سمجھی جاتی ہے۔ تو چلو زندگی لمبی بھی رہے، بادشاہ بھی رہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں 20-30 سال والے بادشاہ بھی چلے جاتے ہیں، یا طبی موت اور یا آخر میں کچھ خراب حالات آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں تاریخ اسلام میں، وہ نہیں رہے، دنیا سے تو چلے گئے، لیکن آج بھی انسانیت اور امت مسلمہ ان کو یاد کرتی ہے، اور جب ان کا نام آتا ہے تو عقیدت اور احترام کی وجہ سے انسان کی سر ان کے عظمتوں کے سامنے اور ان کے کردار کے سامنے اور ان کے للہیت کے سامنے اور اسلام کے خیر اور بھلائی کے لیے جو انہوں نے کارنامے انجام دیے، تو انسان کے سر اس کے سامنے، اس کے عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ظاہر ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آج پورے کرۂ ارض میں مسلمان تو چھوڑیں، غیر مسلم بھی، غیر مسلموں نے کتابیں لکھی
اور دنیا کے 100 بڑے بڑے آدمی قبل از اسلام اور بعد از اسلام ان کا انتخاب کیا اپنے نقطۂ نظر سے. اس میں فرعون بھی آ گیا، نمرود بھی آ گیا، لیکن سب سے پہلے جس شخصیت کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے ان کا ذکر کیا ہے. انہوں نے اسلام کے حوالے سے نہیں، ہر ایک اپنے عینک سے دیکھتا ہے. انہوں نے انسانیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، عزم اور شجاعت اور بہادری کے حوالے سے، عفت اور سخاوت اور ان چیزوں کے حوالے سے انہوں نے دیکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ دنیا کے اہم ترین شخصیات میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. اور یہ حقیقت ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نہیں فرمایا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور پھر انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو عدل تھا، انصاف تھا. خزانے ان کے سامنے تھے. قحط پڑا تو کھانا پینا ذرا کم کر دیا، صحت پہ اثر پڑا. کسی نے مشورہ دیا کہ جی آپ تو امیر المومنین ہیں، خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو آپ تو اچھا کھائیں پیے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تاریخی جملہ فرمایا، بئس الوالی انا ان شبعت والناس جیاع. میں بہت برا حکمران ہوں گا اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہو اور میری رعایا بھوکی سو رہی ہو. دریائے فرات کے کنارے بھی اگر ایک کتا اور ایک جانور فاروق اعظم کے حکومت میں بھوکا رہ گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اس کا مواخذہ بھی عمر سے نہ ہو. کپڑوں پہ 12 پیون لگے تھے، 12 پیون. راتوں کو رعایا کا گشت کرنا سب آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ شہری لوگ ہیں آپ، تعلیمی یافتہ لوگ ہیں آپ، اور درد ذہن میں ولادت، بچے کی ولادت میں جب ایک مسافر خاتون وہ خیمے سے آواز آتی ہے اور معلومات کرتے ہیں کہ مسئلہ ہے بچے کے ولادت کا، تو اپنی گھر والی اور گھر والی بھی حضرت ام کلثوم جو سیدنا علی اور سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی ہے، اور اس کو لے جاتے ہیں اور وہ جو دائی کی خدمت ہے وہ اس کو انجام دیتے ہیں. اور جب لڑکا پیدا ہوتا ہے رات کے اندھیرے میں تو ان کی عالیہ حضرت ام کلثوم فاروق اعظم کو امیر المومنین کے پکارتی ہے کہ امیر المومنین اپنے بھائی کو، یعنی اس عورت کا جو شوہر ہے آپ کے ساتھ بیٹا ہے ذرا دور فاصلے پر، اس کو مبارکباد دیں کہ اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا. تو امیر المومنین کہ وہ سمجھتا ہے کہ اچھا آپ امیر المومنین ہیں حضرت عمر. یہ کردار تھا عدل اور انصاف. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب عدالتوں کا مسئلہ آتا ہے تو قاضی شریح کے سامنے ایک عام آدمی اور وہ بھی پیش ہوتا ہے. اس کے بعد کے ادوار دیکھیں. ہارون الرشید اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا اچھا حکمران تھا، اور اسلامی دنیا کے چیف جسٹس قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اس کے عدالت میں وہ پیش ہوتے ہیں، اور وقت کا قاضی اس بادشاہ کے خلاف فیصلہ دیتا ہے اور وہ برداشت کرتا ہے اور مان لیتا ہے، وہ مان جاتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اتنے جدی پشتی کتنے خاندان ان کے بنو امیہ کے حکمران چلے آ رہے ہیں، اور کبھی انگور کے لیے دل ہوا تو اپنے بیوی سے 1 درہم چاہا کہ آپ مجھے 1 روپیہ دے دیں، اور وہ کہتی ہے کہ جی آپ کے پاس خزانے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خزانے ہیں، اس میں خیانت نہیں کر سکتا. ایسے بہادر لوگ گزرے ہیں. آپ کے سامنے ٹیپو سلطان گزرے ہیں. برے صغیر میں اورنگزیب عالمگیر نے 51 سال بڑی زبردست حکومت کی، عدل کی حکومت کی، انصاف کی حکومت کی.
اور علم پروری کی حکومت کی۔ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ ٹوپیاں سیتا تھا اور اس کو جب فروخت کرتا تھا اور ہاتھ سے قرآن بھی لکھتا تھا اور یہاں سے جو کچھ ملتا تھا یہ اس سے اس کے گھر کا خرچ وغیرہ چلتا تھا۔ تو بہرحال اس طریقے سے مسلمان خواتین میں آپ کو کتنی مثالی خواتین ملیں گی۔ ایک طرف تو وہ بھی ہیں جو اللہ معاف کر دے، دور کی مثالیں تو ہم نہ دیں، ایسے گمراہ طبقات اور ایسے مغرب زدہ طبقات اور اسلام سے بیزار طبقات وہ اسی مملکت کے روڈوں پہ نکلتی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ کیا ایک اسلامی ریاست میں، ایک مسلمان ریاست میں ایسے بدتمیز اور ایسے بدقماش لوگوں کو اس طریقے سے اسلام کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، دین کے خلاف، اخلاق کے خلاف، ملکی روایات کے خلاف بھرپور ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ یہ آزادی ہے؟ اگر یہ آزادی ہے تو اس پہ ہم کروڑوں دفعہ لعنت بیچتے ہیں۔ یہ کیا آزادی ہے؟ یہ غلامی ہے مغرب کی، یہ کفار کی نقالی ہے، یہ ان کے پیروی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں الحمدللہ پاکستان تو چھوڑیں، یہاں بھی آپ کو باستر اور باحجاب خواتین ملیں گی، یونیورسٹیوں میں پڑھیں گی، کالجوں میں پڑھیں گی، ڈاکٹر بھی بنیں گی، وہ ستر اور حجاب کے ساتھ رہیں گی۔ پاکستان سے باہر جائیں، مغربی دنیا میں، یورپ کی دنیا میں وہ حجاب کی وجہ سے ستر کے خاطر وہ شہادت تو قبول کر جاتی ہیں، لیکن ان کا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ ہم بے حجاب ہو کے اور بے ستر ہو کے ہم باہر نکلیں۔ کیا اس کی مثالیں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں؟ داڑھیوں کے لیے جو سنت ہے اور واجب ہے، یورپ کے معاشرے میں نوجوان اور مسلمان کتنی قربانیاں دیتے ہیں، تشدد کا نشانہ بنتے ہیں، شہادتیں تک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے سامنے یہ سارے راستے موجود ہیں۔ تو اس لیے اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہمیں منع نہیں کرتا ہے کہ تم نے تجارت نہیں کرنی، تم نے شادیاں نہیں کرنی، تم نے حکمرانی نہیں کرنی، تم نے جج نہیں بننا، تم نے قاضی نہیں بننا، تم نے حاکم نہیں بننا ہے۔ نہیں، یہ سارا کچھ کرنا ہے، دوسروں کے لیے ہم کیوں میدان خالی چھوڑیں گے؟ یہ سارے کام تو انبیاء کے کام تھے۔ کیا داؤد علیہ السلام نے حکومت نہیں کی؟ سلیمان علیہ السلام نے حکومت نہیں کی؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے وزارت اور حکومت نہیں کی؟ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت نہیں کی؟ اور خلفائے راشدین نے حکومتیں نہیں کی؟ اور صحابہ نے گورنریاں نہیں کی؟ صحابہ نے قضاء کے منصب نہیں سنبھالے؟ صحابہ کرام نے تجارتیں نہیں کی؟ سارا کچھ کیا، لیکن ایک چیز دیکھا، ہر جگہ دیکھا کہ میرا دین، میرا مذہب، قرآن اور شریعت اور سنت کیا کہتی ہے، اس کو دیکھا۔ تو آج جب یہ چیزیں امت میں، ذمہ وار طبقات میں جب یہ احساس تھا کہ ہم نے شریعت اور دین اور اسلام اور سنت کے پیروی کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت میں دنیا ملک فتح ہوئے، بر اعظم افریقہ فتح ہوا، یورپ فتح ہوا، 800 سال تک اندلس پہ مسلمانوں نے حکومت کی، 800-900 سال تک ہندوستان بر صغیر پر مسلمانوں نے حکومت کی، 500 سال تک خلافت عثمانیہ کی حکومت رہی۔ یہ سارے اسلامی ادوار تھے، تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن تھے اسلامی ادوار، نظام اللہ کا تھا، قانون شریعت کا تھا اور عدالتیں اسلامی تھی۔ بدقسمتی سے جب یہ چیزیں ختم ہو گئی، مسلمانوں کی مرکزیت ان کے ہاتھ سے چلی گئی، خلافت چلی گئی اور ٹکڑیوں میں تقسیم ہو گئے، بلکہ برا نہ مانے، جانتے ہیں پورے مسلمانوں کے اوپر کفار نے اپنے ایجنٹوں کو بٹھا دیا، چاہے وہ عرب کنٹری ہوں، تقسیم در تقسیم کیا، ان کے مفادات کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔
ان کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ کہیں بت خانے بن رہے ہیں، کہیں ستر و حجاب کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور کہیں ایک بہانوں سے حرمین شریفین کو بند کیا جاتا ہے امت کے لیے۔ اور یہی دوسری طرف کیا کردار ہے؟ بیت المقدس، فلسطین کے مظلوم مسلمان، ان پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع کے مبارک رات، جب مسلمان اس مسجد میں جس کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تو صہیونی اور دہشت گرد اسرائیل، اس کی فوج ان پہ گولیاں چلاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ ایٹمی ملک کس کے لیے، کس دن کے لیے ہم نے ایٹم بم رکھے ہیں؟ یہ عالم اسلام کے 70 لاکھ افواج ہے، یہ کس دن کام آئے گی امت کے؟ یہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں، یہ کس دن کام آئیں گی؟ جب تم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے ہو، جب تم غاصب امریکہ کے مذمت نہیں کر سکتے ہو، جب تم کشمیر کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے ہو، جب تم مذمت کی قرارداد تک پاس نہیں کرتے، تمہیں مسلمانوں پہ حکومت کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اور دوسری طرف پھر اللہ دکھاتا ہے، جس میں وہی ہے قرآنی تعلیمات، شریعت اور اسلام اور اپنے اسلاف کا کردار۔ تو پھر آپ نے امارت اسلامی افغانستان کو دیکھا، طالبان مجاہدین کو دیکھا، جس کو 18 اور 20 سال تک دہشت گرد کہتے رہے، لیکن آج وہی ٹرمپ ان سے مذاکرات کر رہا ہے۔ جن کو ہم نے جیلوں میں ڈالا، برا نہ مانے، انہی کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں۔ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آج وہ اچھے ہیں، اور آج وہ نیٹو سارا کفر لے آیا تھا 47 ملک، وہ اللہ کے بھروسے پہ، ان کے پاس کوئی میزائل نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ایٹمی قوت نہیں تھی، ان کے پاس ایک معمولی سے اسلحے تھے، ایمان کا جذبہ تھا، اتباع شریعت تھی، سنت کے پیروکاری تھی، اپنے اسلاف کی تاریخ تھی، محمد الرسول اللہ کی تاریخ تھی۔ ان کے سامنے جنگ بدر تھا جو اسے رمضان میں ہوا، ان کے سامنے احد اور غزوہ احزاب کے معرکے تھے، ان کے سامنے غزوہ تبوک تھا، ان کے سامنے فتح مکہ تھا، اور ان کے سامنے خلافت راشدہ کا دور تھا، اور قرآن کے وعدوں پر یقین تھا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما کے رکھے گا۔ کیا اللہ نے ان کے قدم جما کے رکھے یا نہیں رکھے؟ یہ سارا میں پارٹیوں کی بات نہیں کرتا، یہ اسلام کی بات ہے۔ یہ پورے امت کے نمائندے ہیں، اور پورے امت کا سر انہوں نے فخر سے بلند کیا۔ اب ایک آخری مرحلہ آ رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالی امارت اسلامی کی قیادت میں ایک سچی اور پاکیزہ اسلامی ریاست کا قیام فرما دے۔ آمین تو کہہ دے، کوئی ڈر مر کی بات نہیں ہے۔ عورتوں کا تحفظ ہوگا، اقلیتوں کا تحفظ ہوگا، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہر طبقے کا تحفظ ہوتا ہے اسلام کے اندر۔ یہ کفر کے پروپیگنڈے ہیں کہ اسلام کی حکومتیں آئیں گی تو فلاں اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ساری بد اخلاقیاں، یہ سارے ظلم و ستم، یہ عورتوں کے عصمت نیلام ہوتی ہیں، یہ تمہارے کفری نظام میں ہوتی ہے، یہ تمہاری بے دینی کے نظام میں ہوتی ہے، یہ تمہارے بے حیائی کے نظام میں ہوتی ہے۔ اپنے ملکوں کی رپورٹیں تم دیکھو، تم کیا کرتے ہو عورتوں کے ساتھ، تم کیا کرتے ہو مظلوموں کے ساتھ، تم نسلی بنیاد پہ کالے اور گورے کا کیا حشر کرتے ہو۔ تم ہمیں سبق سکھانے والے ہو، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سنایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر، کسی عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ تقوی کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا۔ صفحہ درست فرما لیں، جزائے خیر اللہ پاک آپ کو نصیب فرما دے۔ تو بس عید کے اجتماع میں ہمیں یہ جذبہ لے کے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ پھر اللہ تعالی امت مسلمہ کو غالب کریں گے، اور ہمیں عزتیں نصیب ہوں گی، مسلمانوں میں وحدت ہوگا، بھائی بندی ہوگی، اور انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی صفات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت ہے عید کے نماز کی، 2 رکعت نماز عید واجب ہے،
تو آپ نیت باندھیں گے سبحانک ولا الہ غیرک پہلے رکعت میں، اس کے بعد